سورہ نمل آیت نمبر 45. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اور تاکید ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. اور ان کا پیغام یہ تھا کہ عبادت اللہ کی کرو. تو اس پیغام یا اس دعوت کے بعد ان کے اندر 2 گروہ ہو گئے، اور یہ گروہ بھی ایسے تھے کہ جن کی آپس میں لگتی نہیں تھی، وہ دشمن تھے. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قوم کے لوگوں، تم اچھائی کو طلب کرنے سے پہلے برائی کا مطالبہ، عذاب کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. اللہ سے استغفار کیوں نہیں مانگتے تم اپنے گناہوں کی تاکہ وہ تمہارے اوپر رحم کریں؟ قالوا طیرنا بک وبمن معک. وہ کہنے لگے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب تمہاری نحوست ہے. قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا جو نصیبہ ہے، تمہارا جو قسمت ہے تمہاری، یہ تو اللہ کے پاس ہے، اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں اصل میں تمہیں آزمایا جا رہا ہے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اور اس بستی میں 9 خاندان ایسے تھے کہ جو صرف فساد کرتے تھے اور اصلاح کا ان کا کوئی پروگرام نہیں تھا. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. تو ان سب نے ایک خفیہ عہد و پیمان کیا، اللہ کی قسم کھا دی کہ ہم صالح کو علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو چپکے سے قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. اور پھر اگر کوئی ان کا کوئی وارث اٹھا تو اسے ہم کہیں گے کہ ہمارا اس قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور ہم اپنے اس دعوے میں کہ ہمارا کوئی ہاتھ نہیں، ہم سچے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. تو انہوں نے ایک خفیہ چال چلی تو ہم نے بھی ایک تدبیر چلی اپنی، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا اس تدبیر کا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. تو دیکھو ان کی ان چالوں کا انجام کیا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی ساری قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا. تو اب یہ ان کے جو گھر ہیں، یہ کھنڈرات جو ہیں، یہ ان کے ظلم کی داستان بیان کر رہے ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون. اس میں نشانی ہے نا ان لوگوں کے لیے کہ جو اصل حقیقت تک پہنچنا ہے، بات کو جاننا چاہیں. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
اور اس سارے مرکہ میں ہم نے ایمان والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو تقویٰ کی روش اختیار کیے ہوئے تھے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ اس سے پہلے پوری تفصیل کے ساتھ ہم سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں اور سورہ شعراء میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ اس واقعہ کو مختصر بیان کرنے کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری، اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی۔ پھر جو ملکہ سبا ہے، اس کا جو حقیقت تک پہنچنے کی ایک آرزو اور جذبہ تھا، سچ کو پانے کا ایک آرزو اور جذبہ تھا، اس کی بات ہوئی۔ اور اس کے علاوہ یعنی یہ ملکہ سبا یمن میں تھے، تو اب جو مخاطبین قرآن ہیں وہ ان واقعات کو سننے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو یمن کی، فلسطین کی اور ان لوگوں کی باتیں ہیں، ہمارا ان سے کیا تعلق؟ اب ان کو عرب قوم کا واقعہ سنایا جا رہا ہے، اور واقعہ بھی ایسا کہ جس میں قوم تو ختم ہو گئی، اقوام باعدہ میں سے ہے۔ عرب اقوام باعدہ ان کو کہتے ہیں کہ جو ختم ہو گئے، جن کا نام و نشان مٹ گئے، لیکن ان کے جو کھنڈرات ہیں، ان کے جو مکانات ہیں، ان کے جو قلعے ہیں جو پہاڑوں کو تراش کے انہوں نے اپنی رہائش کے لیے بنائے تھے، وہ محفوظ ہیں، اور ہیں بھی اس راستے کے اوپر کہ جس پہ یہ عرب لوگ اپنے تجارتی قافلے لے کے شام کو جاتے تھے۔ تو ان کا تو ان سے واسطہ پڑتا رہتا تھا، ان کو دیکھتے تھے، تو اپنے آباء و اجداد سے، اپنے خطباء کے خطبوں میں، اپنے جو شاعر تھے ان کے کلام میں انہوں نے یہ سارا، اور اپنے باپ دادا سے سن رکھا تھا، تو انہیں پتہ تھا اس قوم سمود کا کہ ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف اور دور دراز کے لوگوں کی، یمن، فلسطین، شام وغیرہ کے لوگوں کی بات نہیں ہے، عرب میں بھی تمہارے سامنے جو کچھ ہوا وہ بھی ایک واقعہ ہے، اس کو بھی نوٹ کر۔ تو اس لیے مختصراً اس واقعے کو بیان کیا گیا، اس کے لیے کہ اس کی باقی تفصیلات جو ہیں وہ تو پچھلی صورتوں میں آ چکی ہیں، جیسے میں ساتھ میں واضح کر دوں گا۔ کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ہم نے قوم سمود کی طرف، یہ سمود جو ہیں یہ عاد کے بقایا جات ہیں، یعنی جو لوگ عاد کے اوپر جو عذاب آیا اس میں سے ایمان والے جو بچ گئے تو یہ ان کے ہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم میں آگے ایک جگہ پہ اس عاد کو عادن الاولیٰ کہا، یعنی پہلے عاد، اس کا مطلب یہ ان کی اولاد ہیں، وہ جہاں عادن الاولیٰ کہا سورہ نجم میں، وہیں پہ ان کو کا واقعہ فوراً بعد ان کا نام آیا، وہ ثمود فما ابقیٰ، تو یہ ان کے باقیات میں سے ہیں۔ تو وہ جو لوگ بچ جانے والے تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے، لیکن جلدی انبیاء کی اور رسولوں کی جو تعلیمات ہیں وہ مٹ جاتی ہیں، اور شرک اپنا دروازہ بنا لیتا ہے۔ ابتداءً ہو سکتا ہے کسی اچھے جذبے کے تحت انہوں نے وہ کوئی چیز شروع کی ہو، جیسے ہمارے ہاں اچھے جذبے کے تحت غیر اسلامی فعل کرتے رہتے ہیں کہ اس میں کیا بات ہے، اس میں تو صرف اچھائی ہے، لیکن وہ پھر ایک بری چیز کے برے اس کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو ثمود جو تھے وہ بھی اسی طرح مشرک ہو گئے، انہوں نے شرک شروع کر دیا، تو اللہ نے ان کی طرف مہربانی کی، اپنا رسول بھیجا جو کہ انہی میں سے تھا، تاکہ غیر نہ ہو، اجنبیت نہ ہو، غیریت نہ ہو، اس کے سامنے اس کی زندگی گزری ہو، انہیں پتہ ہو کہ یہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، اس نے غلط بات کبھی نہیں کی۔ اور یوں اللہ نے یہ ماحول بنایا ان کے لیے کہ وہ آسانی سے بات کو قبول کر لے، اس لیے اخاہم کہا کہ ان کے بھائی کو، یعنی انہی میں سے تھا، اس کو بھیجا، اور پیغام بھی بڑا سادہ، ان اعبدوا اللہ، پیغام یہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ،
اب اس پیغام کے رد عمل کے طور پہ ان میں دو گروہ بن گئے، فریقان دو گروہ بن گئے۔ ایک وہ جو کہتے تھے کہ یہ ٹھیک کہتا ہے، دوسرے وہ جو کہتے تھے نہیں، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جب ہم اس قسم کے گروہ بن جائیں کسی قوم میں تو پھر ان کی بحث و تکرار شروع ہو جاتی ہے آپس میں کہ ٹھیک کون ہے اور غلط کون ہے، اور وہ بڑھتے بڑھتے جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اس چیز سے یعنی فریقان جو ہیں یختصمون، مخاصمت دشمنی کو کہتے ہیں کہ وہ آپس میں پھر دشمن بھی ہو گئے، تو اس کو وہ ہم سے زیادہ کس کو سمجھ آتی ہے۔ آج کے دور میں اگر میں لفظ استعمال کروں تو آپ فوراً پہنچ جائیں گے کہ یہ ہے پولرائزیشن، یعنی دو فریق بن گئے، ایک نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، دوسرے نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ لیکن جس کو کہا کہ یہ ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے، دوسرے کو ہر فورم پہ، ہر سٹیج پہ، ہر جگہ پہ گالیاں دیں، وجہ نہیں بیان کر سکے گالیوں کی، یہ ان کو دے رہے ہیں وہ ان کو دے رہے ہیں، مقابلہ صرف گالیوں کا ہے۔ یہ ہے فریقان یختصمون، وہاں پہ بھی ہوا۔ اب یہ جو واقعہ جو ہے یہ سنایا جا رہا ہے مکہ والوں کو، ان کے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سب سے بڑا اعتراض جو ان کے اچھے لوگوں کو تھا، یعنی دانا لوگوں کو، ابو جہل کو، اس سے فیصلے کرواتے تھے، اسلام سے پہلے اس کو ابو الحکم کہتے تھے۔ اسی طرح دوسرے لوگ تھے عقبہ بن ابی معیط، اور ایسے یعنی بڑے جو دانا قسم کے لوگ تھے جنہوں نے دنیا دیکھی ہوئی تھی، تجارتی قافلوں میں جا کے وہ بادشاہوں سے، رؤساء سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہوئی تھی، ان کا تجربہ تھا۔ تو ان کو، ان اچھے لوگوں کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ ان کی اس بات کی وجہ سے جو ہمارا آپس میں اتفاق تھا اس کا شیرازہ بکھر گیا، ہر گھر میں دو گروہ بن گئے، ایک مسلمان ہو گیا، دوسرا اسی طرح، خامن مسلمان ہے بیوی کافر ہے، بیوی مسلمان ہوگی یہ خامن کافر۔ تو ان کو اس چیز پہ اعتراض تھا کہ ہماری جو اصل میں عرب قبائل میں جو عزت بنی ہوئی ہے، جو ٹور بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ ہمارا اتفاق ہے، اور ہمارا اتفاق ان کی دعوت کی وجہ سے تباہ ہوا۔ یعنی ان کو واقعہ سنایا جا رہا ہے ان کا کہ یہ بھی تمہاری طرح دو گروہ بن کے آپس میں مخاصمت اور دشمنی انہوں نے شروع کر دی تھی۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسن، جیسے ترجمہ میں آپ نے سنا تو حضرت صالح علیہ السلام نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ اچھائی آ رہی ہے، اچھائی کا تمہیں بتایا جا رہا ہے، نعمتوں کا بتایا جا رہا ہے، تم عذاب کی تلاش میں ہو۔ یہ انسان کے لیے کتنی عجیب بات ہے، یعنی اس کے لیے کھانے کے لیے سامنے اس کے روٹی رکھیں، کوئی اور مرغن بڑی اچھی قسم کی غذائیں رکھیں، کوئی نہیں ادھر پتھر ڈال میں وہی کھاؤں گا۔ اور یہ تقریباً تمام قوموں کا یہ رویہ رہا ہے اپنے رسولوں کے ساتھ۔ یہ رویہ اس طرح ہوا کہ جب بھی انہیں رسول یہ بات کہتے تھے کہ تمہاری یہ جو روش ہے شرک کی، جو توحید خالص کے خلاف ہے، اس کی وجہ سے عذاب آ سکتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو وہ کہتے تھے عذاب دکھاؤ۔ اب عذاب کوئی دیکھنے کی چیز تو ہے نہیں، جب یہ آتا ہے تو وہ تو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، پھر تو وقت ہوتا نہیں ہے۔ تو اس لیے تمام رسولوں نے علیہ الصلاۃ والسلام اجمعین یہ بات کہی اپنے مخاطبین کو، اپنی امتوں کو کہ دیکھو اچھائی کا مطالبہ کرو، نعمت کا مطالبہ کرو، اللہ سے رحم طلب کرو، اور عذاب مت مانگو کہ ہمارے اوپر عذاب لے، اگر تم اپنی بات میں سچی ہو تو عذاب لے۔ یہ اس کا مفہوم ہے قبل سیئ قبل الحسن، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ یہ اسی بات کو دوبارہ یعنی مثبت انداز میں کہا کہ تم استغفار کرو، اس کے نتیجے کے طور پہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ عذاب کا مطالبہ ہی کرتے رہو گے تو پھر تو عذاب ہی آئے گا، تو استغفار کرو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک،
اب یہ ہے کہ جب کوئی رسول دعوت کا آغاز کرتا ہے تو پھر اس کی دعوت کے نتیجے کے طور پہ جو ماحول ہے، جو اللہ کے لشکر ہیں، ان کو بھی اس کی حمایت میں اتارا جاتا ہے۔ یہ اس طرح کہ مخاطبین جب بات کو نہیں مانتے تو جھنجھوڑنے کے لیے انہیں مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے جو سزائیں ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا فرعون کی قوم کے اوپر یکے بعد دیگرے وہ عذاب کیوں آئے، یعنی طوفان آیا، ان کے اوپر چچڑی کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، مینڈک کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا۔ یہ کتنی خوفناک باتیں تھیں۔ یہ یکے بعد دیگرے کس لیے آ رہے تھے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم کریں، ان کی رسالت کو تسلیم کریں، اور جو فرعون جو خدا بنا بیٹھا ہے اور جس کو خدائی کا کوئی حق نہیں ہے، اس کی خدائی کو چھوڑ کے اللہ کی خدائی، اس کی کبریائی، اس کے ملکوت اور اس کے جبروت کو تسلیم کریں۔ پھر ان کے ساتھ تو خاص طور پہ یہ معاملہ ہوا کہ اس سزا سے تنگ آ کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے کہ دعا کرو اللہ ہمیں اس سے نجات دے، ہم تیری بات کو مانیں گے، ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے۔ جب دعا کی وہ عذاب چلا گیا، پھر وہ یکڑ، یعنی یہ جو دعوت کے توحید کی دعوت کے جواب میں رد عمل میں جو قوموں کا رویہ تھا، یہ اس رویے کی بات ہو رہی ہے، چونکہ یہی رویہ قریش کا بھی تھا۔ اس لیے انہیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کا واقعہ سنایا گیا کہ دیکھو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ کچھ قوموں نے تو یہ کہا ان معمولی سزاؤں کو دیکھ کے کہ یہ تو گردشی ایام ہے، طوفان آتے رہتے ہیں، کات پڑتے رہتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے معاملہ۔ کچھ نے یہ کہا کہ ہمارے جو معبود ہیں، معبودان باطل، یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، قوموں کے جو مشرک قومیں ہیں ان کی طرف رسول بھیجے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کی ناراضگی کی وجہ سے، اس لیے کہ اس نے ان کی بےزتی شروع کی ہوئی ہے، ان کی ناراضگی کی نحوست ہے اس کی، یعنی انبیاء اور رسولوں کو کہا کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ برے دن آ رہے ہیں۔ قالوا طیرنا بک وبمن، یہ طیر اور یہ تیر یہ اصل میں تو پرندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ قریش یعنی عرب جو تھے وہ پرندوں کو اڑا کے جوا کھیلتے تھے، کبوتر چھوڑتے تھے یہ بات کہہ کے کہ اگر اس طرف سے گزرا تو آدمی کہتا تھا کہ میں تمہیں 20 اونٹ دوں گا، اور اگر اس طرف سے گزرا تو وہ کہتا تھا میں تمہیں 20 اونٹ دے دوں گا، یعنی وہ شرطیں لگاتے تھے۔ اب وہاں سے جو ہارتا تھا، ہارنے والا جو ہے وہ تو اس کو پرندے کی نحوست قرار دیتا تھا کہ اس پرندے کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہو گیا، تو پھر پرندے کا لفظ جو ہے وہ نحوست کے لیے استعمال ہو گیا۔ یہاں پہ یہ جو طیرنا ہے یہ نحوست کے لیے ہے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہ تیری اور تیرے جو پیروکار ہیں، جو فالوور ہیں، ان کی نحوست کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ ہوا کہ ہمارے اوپر مختلف قسم کی سزائیں آ رہی ہیں۔ قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہاری جو قسمت ہے، جو تمہارا نصیبہ ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ یاد رکھو یہ کسی کی نحوست یا کسی تمہارے جو باطل معبود ہیں، بت وغیرہ ہیں، یہ ان کی مار نہیں ہے، بلکہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ تفتنون مجہول کا صیغہ ہے، تمہیں فتنہ میں یعنی آزمائش میں ڈالا گیا، تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے کہ تم اس آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ گے اگر میری بات کو تسلیم کرو، اور اگر میری بات کو تسلیم نہیں کرتے تو تم فیل ہو۔ تفتنون وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، یہ جو لفظ راحت ہے یہ بہت تھوڑی دفعہ قرآن پاک میں استعمال ہوا،
سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعہ میں یہ استعمال ہوا کہ قوم نے کہا کہ ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ سخریا، کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہم تو تیرا کام تمام کر دیتے، صرف تیرے خاندان کا خیال ہے، اس لیے کہ عرب اقوام میں تو پھر وہ قصاص کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کانا فی المدینہ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض، کہ شہر میں اس بستی میں اس قوم میں 9 خاندان ایسے تھے۔ اب رات کا معنی میں خاندان کرتا ہوں، بعض جگہ پہ آپ کو شخص بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر بعض تفسیروں میں تو شخص کے نام بھی ہیں، لیکن جو اس کے استعمالات قرآن پاک میں ہوئے یا عرب زبان میں ہوئے عربی میں، اس کے ساتھ یہ معنی کچھ جچتا نہیں، شخص معنی کا یہ خاندان ہے، اور یہ ایسا خاندان ہوتا ہے یعنی جس کے لیے رات کا لفظ استعمال کیا کہ اس لفظ کے اندر ایک پوشیدہ گندگی بھی ہے، اور وہ گندگی یہ ہے کہ یہی لفظ رات جو ہے یہ اس چیتھڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو حائضہ خواتین اس خون کو سنبھالنے کے لیے اپنی اس جگہ پہ رکھتی ہیں، اس کو بھی رات کہتے ہیں۔ اور عربی محاورے میں اگر کسی کو کہنا ہو کہ یہ بہت ذلیل ہو گیا تو اس کے لیے یہ فکرہ استعمال ہوگا اذلۃ من الرہط، یعنی اس چیتھڑے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ آج کل تو وہ چیتھڑے نہیں ہیں، آج بھی تو ہائی کوالٹی پیڈ ہوتے ہیں، تو اس کو اس لفظ یعنی اس کے اندر ایک ذلت کا ایک تحقیر کا مفہوم اس کے اندر موجود ہے، اس لفظ کے اندر کہ وہ 9 خاندان جو تھے وہ اس طرح کے تھے۔ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض، ان کا کام فساد کرنا تھا اور اصلاح کے نزدیک نہیں آتے تھے، یعنی فساد کیا ہے، اصلاح کے بالکل ضد ہے، لیکن دونوں لفظ سامنے سامنے لا کے تاکہ بالکل معاملہ واضح ہو جائے کہ وہاں ان کے اندر کوئی اصلاح کا پہلو نہیں تھا، وہ صرف فسادی تھا۔ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ وأہلہ۔ تو ان 9 خاندانوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ مشورہ کیا، اور اس مشورے میں جو طے ہوا اس کے اوپر انہوں نے اللہ کی قسم کھائی۔ اب دیکھیں پھر ایک بات آ گئی کہ یہ جو اللہ کو نہیں مانتے جیسے اس کو ماننا چاہیے، وہ بھی اس کو مان رہے ہیں اگرچہ اپنی شرائط پہ، یعنی قسم اللہ کی کھاتے ہیں، پرستش اور پوجا پاٹ بتوں کی کرتے ہیں، قسم اللہ کی کھاتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو میں کہتا رہتا ہوں کہ توحید اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اللہ کو ایسے مانے جیسے اس کے ماننے کا حق ہے، اور اس میں اپنی شرائط بیچ میں نہ ڈالے کہ میں مانوں گا لیکن ساتھ میں اس کو بھی میں تھوڑا تھوڑا، یہ اپنی شرائط پہ ماننا جو نہ ماننے کے برابر۔ تو سورہ یوسف میں کہا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے لیکن ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں، اس کو ایسے ماننا جیسے اس نے کہا ہے، اور پھر شرک سے بچ کے رہنا، یہ اس کو ماننا ہے، اس کا حق اصل میں یہ ہے۔ تو یہ بھی قسم اللہ کی کھا رہے ہیں، تقاسموا باللہ، اللہ کی قسم کھا کے عہد و پیمان کر رہے ہیں کہ ہم چپکے سے اس کو قتل کریں گے۔ یہ تو لفظ ہے لنبیتنہ، اس میں لام تو تاکید کا ہو گیا، نون تو متکلم کا ہو گیا کہ وہ جمع متکلم ہے، وہ سارے آپس میں طے کر رہے ہیں۔ آگے جو بیتنہ ہے اس میں مفہوم ہے رات گزارنے کا۔ وہ حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو عند ربی، میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ جب لوگوں نے مسلسل روزہ رکھنا شروع کر دیا کہ افطار کیا ہی نہیں تو آپ نے منع فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی تو کرتے ہیں، صوم وصال اس کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابھی تو عند ربی، میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے۔ تو اس میں رات کا، اب رات جو ہے وہ کیا ہے کہ وہاں پہ یعنی اندھیرے میں
تو صلاح مشورہ جو ہے اس کا ترجمہ میں نے کیا کہ انہوں نے آپس میں چپکے سے کسی اور کو پتہ نہ چلے، ان 9 خاندانوں نے آپس میں ایک عہد و پیمان کیا اللہ کی قسم کھا کے کہ ہم اس کو اور اس کے گھر والوں کو ہلاک کر دیں گے۔ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ، پھر جو اس کا اگر کوئی وارث اٹھا تو ہم اسے کہیں گے کہ ہمارا تو کوئی ہاتھ نہیں، ما شہدنا شہادت سے ہے جو موقع پہ موجود ہوتا ہے، یعنی ان کے قتل کا تو ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں، ہمارا تو اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یہ کہ ہم جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے ایک چال چلی، اور یہاں پہ اس چال کا ذکر نہیں ہے، دوسری جگہوں پہ ہے کہ وہ جو اونٹنی جو ان کے مطالبے میں آئی تھی اس کو حضرت صالح نے قرار دیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو سورہ ہود میں ہے کہ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اس نے اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا، اس کی پونچھیں کاٹ دیں تو وہ مر گئی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ نظارہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن ہے تمہارے پاس، ثلاثۃ ایام، 3 دن ہے تمہارے پاس توبہ کے لیے۔ یہ مہلت آخری جو ہے یہ دی، آخری مہلت ہے۔ ذالک وعد غیر مکذوب، کہ یہ جو تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے پیدا یا تمہیں جو آگاہ کیا جا رہا ہے، وارننگ دی جا رہی ہے، اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ اب انہوں نے یہ کیا جو آگے، یعنی میں نے کہا نا کہ ان کے واقعہ مختصر یہاں پہ ہوا ہے، تو انہوں نے ایک چال چلی تھی، اللہ نے کہا ہم نے بھی ایک تدبیر کی۔ چال کو ذرا چونکہ اس لفظ کے اندر ایک حقارت سی ہے، اس لیے جب اللہ کی بات آتی ہے تو ہم اس کو تدبیر کہہ رہے تھے، لفظ ایک ہی ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا۔ تو اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ وہ جو 3 دن تھے انہیں کچھ تو احساس ہو گیا اس میں کہ اس کی پہلے ساری زندگی کوئی بات جھوٹی نہیں نکلی، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ 3 دن کے بعد یہ بھی جھوٹی نکلی۔ تو ایسے نظر آتا ہے اس ماحول میں کہ انہوں نے اپنے جو پہاڑوں میں تراشے ہوئے تھے گھر، ان میں پناہ لینے کے لیے کوئی بھی ہنگامی صورت ہو تو اس میں جانے کے لیے انہوں نے سارا انتظام مکمل کیا ہوا تھا کہ یہ کہتا ہے تو شاید ہو جائے کوئی ایسی بات۔ جب وہ وہاں پہ چلے گئے تو پھر عذاب آیا، تو اس عذاب کی ابتدائی چنگاہٹ سے خوفزدہ ہو کے انہوں نے وہ پوزیشن پکڑ لی جو ہمیں سکھاتے ہیں سیفٹی والے، وہ جو یعنی شہری دفاع والے، کہ بھئی اگر کوئی ایسی بم وغیرہ کا چکر ہو، کوئی خطرے کی بات ہو تو آپ وہ اکڑو بیٹھ جائیں ایسے کر کے۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ آگے سورہ زخرف میں استعمال ہوا، جاسمین، اکڑوں بیٹھے ہوئے رہ گئے۔ وہ عذاب ایسا تھا، وہ چنگاڑ ایسی تھی کہ ان کے دل پھٹ گئے، ساری کی ساری کو، چھوٹے بڑے، عورتیں مرد بچے بوڑھے سب تباہ ہو گئے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ سمجھتے تھے ہم نے اپنا سارا انتظام کر لیا ہوا ہے، اس لیے کہ میں نے آپ کو وہ دکھائے بھی تھے، وہ جو انہوں نے پہاڑوں کے اندر بنائے ہوئے تھے بڑے محفوظ گھر، اب بھی ہیں، کوئی دیکھنا چاہے تو اب بھی ہیں۔ اب تو انہوں نے کھول بھی دیا ہے، پہلے بند تھا وہ علاقہ، اب اس حکومت نے وہاں پہ ہوٹل وغیرہ بھی بنا دیے ہیں، اس کو ایک سیر کی جگہ جو ہے نا ایک ٹورسٹ پلیس بنا دیا ہے۔ تو سمود کے جو مدائن صالح اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ ان کے نقشے میں مدائن صالح کہتے ہیں، مدینہ منورہ سے شمال میں ہے، خیبر کے تقریباً 150 کلومیٹر بعد۔ تو آپ بھی اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، تو مخاطب دیکھو کہ ان کی چال کا ہم نے اثر کیا کیا، انجام آخر کیا ہوا، ہم نے ان کو ان کی ساری قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، دمرنا، ختم ہو گیا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، کہ ان کے گھروں کے وہ جو بڑے محفوظ قسم کے قلعے تھے پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے تھے، وہ کھنڈرات جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس قوم نے
ان کا ایکشن کیوں ہوا؟ بما ظلم، ان کے جو شرک تھا، ان کا جو ظلم تھا، اس کا نتیجہ جو ہے مخاطب تیرے سامنے ہے، تو پھر تو کیوں وہی چالیں چلتا ہے کہ تیرے ساتھ بھی وہی انجام؟ خاویۃ بما ظلم ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یہاں پہ یعلمون یعنی جو فعل ہے یہ ارادہ فعل میں ہے کہ جو لوگ حقیقت تک پہنچنا چاہیں، جو جاننا چاہیں، ان کے لیے تو اس میں نشانی ہے اس واقعے میں۔ جو جاننا ہی نہیں چاہتے تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا واقعہ سنانے کا۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تاکہ اس قسم کے بڑے دردناک عذاب سے ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی، یعنی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود